اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیروں انداختن خواجہ طوطی مردہ را از کفس او پریدن آں، یعنی خواجہ کا مردہ طوطی کو پنجرے سے باہر پھینکنا اور اس کا اڑ جانا۔ اس کے بعد اس کو پنجرے سے باہر پھینکا، طوطی بلند شاخ پر اڑ گئی۔ مردہ طوطی نے اس طرح اڑان بھری جیسے سورج مشرق سے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ پرندے کے کام سے خواجہ حیران ہو گیا۔ اچانک بے خبر اس نے پرندے کے راز دیکھے، اوپر منہ اٹھایا اور بولا، اے بلبل، اپنے حال کے بیان سے ہمیں حصہ دے۔ اس نے وہاں کیا کیا جو تو نے سیکھ لیا؟ اپنی تدبیر سے تو نے ہماری آنکھیں بند کر دیں۔ تو نے مکر کیا اور ہمیں جلا ڈالا، ہمیں جلا دیا اور خود کو روشن کر لیا۔ طوطی نے کہا کہ اس نے عمل سے مجھے نصیحت کی کہ بول چال اور خوشی کو ترک کر دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترکی تاز کا مطلب ہے یعنی ترکوں کی طرح دوڑ دھوپ کرنا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ تیری آواز نے تجھے قید کرایا، اس نے اس نصیحت کے لیے اپنے آپ کو مردہ بنا لیا، یعنی اے خاص و عام کو مست کرنے والے، میری طرح مردہ بن جا تاکہ نجات پائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طوطی کی خوش الحانی گرفتاری کا سبب بنتی ہے۔ پہلے گزرا ہے کہ تاجر کی طوطی نے جنگل کی طوطی سے اپنی نجات کی رہنمائی چاہی بھی تو جنگل کی طوطی نے مر کر اس کو تعلیم دی کہ خاموشی نجات کا سبب ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، دانا بنے گا تو پرندے تجھے چگ لیں گے، کلی بنے گا تو بچے تجھے نوچ لیں گے۔ دانے کو چھپا بالکل جال بن جا، کلی کو چھپا لے محل کا سبزہ بن جا۔ جس نے اپنے حسن کو بڑھایا سینکڑوں آفتوں نے اس کا رخ کیا۔ آنکھیں اور غصے اور رشک اس پر اس طرح برس پڑیں گے جیسے مشک سے پانی۔ دشمن حسد سے اسے پھاڑ ڈالیں گے، دوست بھی اس کا وقت ضائع کریں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مر کر اس نے یہ سمجھایا تھا کہ مر کر تیری خوش بیانی ختم ہوگی تو تجھے نجات ملے گی۔ انسان کی نمود اس کی تباہی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، دشمن حسد سے اسے پھاڑ ڈالیں گے، دوست بھی اس کا وقت ضائع کریں گے۔ جو موسم بہار کی کھیتی سے غافل ہو وہ اس وقت کی قیمت کیا جانے۔ اللہ کی مہربانی کی پناہ میں آنا چاہیے جس نے روحوں پر ہزاروں مہربانیاں برسائی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر یہاں بیج نہ بوگے تو آخرت میں نہ کاٹ سکو گے۔ انسانوں سے خلوت اختیار کر کے اللہ سے دوستی جوڑنی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس وقت تک کہ تو پناہ حاصل کر لے، اور پناہ بھی کیسی کہ پانی اور آگ تیرے سپاہی بن جائیں۔ کیا نوح اور موسیٰ علیہم السلام پر دریا مہربان نہیں ہوا؟ کیا ان کے دشمنوں پر اس نے قہر نہیں ڈھایا؟ کیا آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قلعہ نہیں بنی، یہاں تک کہ نمرود کے دل سے دھواں اٹھا دیا؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ پناہ ہے
خدا وہ پناہ ہے کہ جس کے ذریعے کائنات خادم بن جاتی ہے۔ شعر تو ہم گردن از حکم دادر مپیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو بیچ۔ طوفان آیا جو حضرت نوح کی نجات اور دشمنوں کی تباہی کا سبب بنا۔ دریائے نیل نے فرعون کو ڈبو دیا، حضرت موسیٰ کو نجات دلائی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیا پہاڑ نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنی طرف نہیں بلایا اور ان کا قصد کرنے والوں کو پتھر مار کر بھگایا؟ اس نے کہا، اے یحییٰ، آ مجھ میں بھاگ آ تاکہ تیز تلوار سے تیری پناہ بنوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نمرود وہی ظالم بادشاہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تھا۔ مشہور ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قوم نے جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ایک پہاڑ نے ان کو اپنے اندر پناہ دی، اور جب قوم ان کے تعاقب میں پہنچی تو اسی پہاڑ کے پتھروں نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ دونوں کلمے جدائی کے وقت بولے جاتے ہیں، یعنی الوداع و الفراق۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وداع کردنے توتی خواجہ را او پند دادنے او پریدن، یعنی توتی کا خواجہ کو رخصت کرنا اور نصیحت کرنا اور اڑ جانا۔ طوطی نے اس کو مخلصانہ دو ایک نصیحتیں کیں، اس کے بعد اس نے کہا سلام ہے، الفراق، الوداع اے خواجہ، تو نے کرم کیا، مجھے قید اور تاریکی سے آزاد کر دیا۔ اے خواجہ الوداع، میں وطن کو جاتی ہوں، تو بھی میری طرح کسی دن آزاد ہو جائے۔ خواجہ نے اس سے کہا فی امان اللہ جا، تو نے مجھے اب نئی راہ دکھا دی۔ اصلی وطن ہندوستان کی طرف اس نے رخ کیا۔ سختی کے بعد خوشی سے اس کا دل خوش ہو گیا۔ خواجہ نے اپنے آپ سے کہا یہ میرے لیے نصیحت ہے، اس کا راستہ اختیار کروں گا۔ یہ راستہ واضح ہے، میری جان طوطی سے کیا کم ہے، ایسی جان چاہیے جو نیک قدم ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فی امان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی حفاظت میں۔ یہ کلمہ بھی رخصت کرتے وقت بولا جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مضرت تعظیم خلق و انگشت نما شدن، یعنی لوگوں کی تعظیم اور شہرت کی مضرت۔ جسم پنجرے کی طرح ہے، اسی وجہ سے جان کے لیے کانٹا ہے۔ اندرونی اور بیرونی لوگوں کے مکر کی وجہ سے یہ اس کو کہتا ہے میں تیرا ہمراز ہوں، اور دعائیں، اور وہ اس سے کہتا ہے نہیں میں تمہارا ساتھی ہوں۔ یہ اس سے کہتا ہے تجھ جیسا کوئی موجود نہیں ہے۔ کمال اور فضل اور احسان اور سخاوت میں وہ اس سے کہتا ہے دونوں جہاں تیری ملکیت ہیں، ہم سب کی جانیں تیری جان کی طفیلی ہیں۔ یہ اس سے کہتا ہے عیش اور خوشی کا وقت ہے، وہ اس سے کہتا ہے پینے پلانے اور یاری دوستی کا وقت ہے۔ وہ جب لوگوں کو اپنا شیدائی دیکھتا ہے تکبر کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اس جیسے ہزاروں کو شیطان نے نہر کے پانی میں پھینک دیا ہے۔ دنیا کی مہربانی اور مکاری مزیدار نوالا ہے، اس کو نہ کھا کیونکہ وہ آگ بھرا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جلوت کی جو مضرتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ شعر مل کے یاروں سے ہوا شوق گناہ، آدمی کا آدمی شیطان ہے۔
اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی آگ ڈھکی ہوئی ہے اور مزہ کھلا ہوا ہے، اس کا دھواں آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ نہ کہہ خوشامد کا میں کب خریدار ہوا، مجھے معلوم ہے وہ لالچ کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ تیری تعریف کرنے والا اگر کھلم کھلا برائی کرے، ان سوزشوں سے تیرا دل عرصے تک جلے گا۔ اگر تو جانتا ہے کہ اس نے محروم رہنے کی وجہ سے وہ کہا ہے، کیونکہ وہ لالچ جو اس کو تجھ سے تھا نہ ملا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مداح سرائی سے انسان ابتداءً لطف اندوز ہوتا ہے لیکن انجام تباہی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی غلط مداح سرائی سے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ضرور اثر ہوتا ہے جو تمہارے لیے غیر محسوس ہے۔ تم خود سمجھتے ہو کہ چونکہ تم نے اسے محروم کیا ہے اس لیے برائی کر رہا ہے، لیکن اس کی برائی سے متاثر ہوتے ہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا اثر تجھ میں رہے گا، تعریف میں بھی یہ حالت معیار ہے، وہ اثر بھی عرصے تک باقی رہتا ہے۔ جو جان کے تکبر اور دھوکے کا سرمایہ بنتا ہے، تعریف چونکہ میٹھی ہے اچھی لگتی ہے، برائی چونکہ کڑوی ہے بری لگتی ہے، وہ برائی مسحل اور گولی کی طرح ہے جو تو کھاتا ہے، جس کی شورش اور تکلیف دیر تک تجھ میں رہتی ہے۔ اگر تو حلوہ کھائے تو اس کا مزہ تھوڑی دیر رہتا ہے، اس کا اثر بھی اس کے اثر کی طرح پائیدار نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مطبوخ کا مطلب ہے پکا ہوا، یعنی مسحل کی دوا جو پکا کر پلائی جاتی ہے۔ مسحل کا اثر سارے دن رہتا ہے، پیٹ میں مڑوڑ ہوتا رہتا ہے اور دست آتے رہتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چونکہ حلوے کا ذائقہ منہ میں نہیں ٹھہرتا ہے، چھپا رہتا ہے، ہر ایک ضد کو دوسری ضد سے پہچان لے۔ چونکہ شکر کی تاثیر پوشیدہ رہتی ہے، چند دن بعد قابل نشتر پھوڑا پیدا کر دیتی ہے۔ اے خوش مزاج، اگر تو گولی اور مسحل پیے، گندے مواد سے تیرا باطن پاک ہو جائے۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن گیا، تو منکسر المزاج خاکسار بن جا، سرداری نہ چاہ۔ نفس از بس مت جہا فرعون شد، کن ذلیل النفس ہونا لا تسد۔ جب تک ہو سکے خادم بن، بادشاہ نہ بن، گیند کی طرح چوٹ برداشت کرنے والا بن، بلہ نہ بن۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک ضد کو دوسری ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ جب کڑوی دوا کا اثر دیر تک رہتا ہے تو شکر کا بھی اثر دیر پا ہوگا۔ شکر کا اندرونی اثر یہ ہوگا کہ اس سے پھوڑے پیدا ہوں گے جن میں شگاف لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ اخلاط خلط کی جمع ہے، یعنی جسم کا مادہ، اور کثیف گندا کو کہتے ہیں۔ سردار نہ بن سیادت کا فعل نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تک ہو سکے خادم بن، بادشاہ نہ بن، گیند کی طرح چوٹ برداشت کرنے والا بن، بلہ نہ بن، ورنہ جب تیری مہربانی اور حسن نہ رہے گا، ان دوستوں کے تجھ سے دل بھر جائیں گے۔ وہی لوگ جو تجھے دھوکہ دیتے تھے، جب تجھے دیکھیں گے تجھے بھوت کہیں گے، جب تجھے دروازے پر دیکھیں گے سب تجھے کہیں گے مردہ اپنی قبر سے نکل آیا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گیند بلے کی چوٹ کھاتی ہے، بلہ گیند پر ضرب لگاتا ہے، وہی خوشامدی تجھ سے بھاگیں گے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، امرد یعنی لڑکے کی طرح کہ اس کو خدا کہتے ہیں تاکہ اس مکاری سے اس کو جال میں پھانس لیں۔ جب بدنامی کے ساتھ اس کی داڑھی نکل آئی، اس کے احوال معلوم کرنے سے شیطان کو بھی ذلت محسوس ہوتی ہے۔ شیطان شر پھیلانے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ تو شیطان سے بدتر ہے۔ جب تک تو آدمی تھا شیطان تیرے پیچھے دوڑتا تھا اور تجھے شراب پلاتا تھا، جب تو شیطنت میں پختہ کار ہو گیا اے نالائق، شیطان تجھ سے بھاگتا ہے جو تیرے دامن سے چمٹا ہوا تھا، جب تو ایسا ہو گیا وہ تجھ سے بھاگ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امرد کا مطلب ہے نوخیز لڑکا، یعنی اس کے چاہنے والے اس کو دل و جان کا مالک بتاتے تھے۔ تو شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے۔ شعر بوقت تنگ دستی آشا بیگانہ نمی گردو، سراہی چوں شود خالی جدا پیمانہ می گردو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یعنی جو اللہ نے چاہا ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا کی تفسیر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ما شاء اللہ کا مطلب ہے جو اللہ نے چاہا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خدا کی مشیت اور ارادے سے اس کی مراد جدا نہیں ہو سکتی، جو خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم نے کہا لیکن ارادہ میں خدا کی عنایتوں کے بغیر ہم ہیچ اور ہیچ ہیں۔ اللہ اور اللہ کے مخصوص بندوں کی عنایتوں کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہے تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔ اے خدا، اے قدرت والے، کیفیت اور کمیت سے اس قدر بلند محل تجھ سے بنا ہے، تو ظاہری اور باطنی حالت سے واقف ہے، تو بلا کمی اور زیادتی کے اور کمیت اور کیفیت کے ہے۔ اے خدا، اے وہ ذات کہ تیری عنایت حاجت روا ہے، تیرے سامنے کسی کی یاد درست نہیں ہے، اس قدر رہنمائی تو نے بخشی ہے جس سے تو نے بہت سے عیب ڈھک دیے ہیں۔ پہلے سے تو نے جو علم کا قطرہ بخشا ہے اس کو اپنے دریاؤں سے ملا دے۔ میری جان میں علم کا ایک قطرہ ہے، اس کو خواہش اور جسم کی مٹی سے بچا دے، اس سے پہلے کہ یہ مٹیاں اس کو دھنسا لیں، اس سے پہلے کہ یہ ہوائیں اس کو سکھائیں، اگرچہ تو اس پر قادر ہے کہ وہ اس کو سکھائیں، کہ اس کو تو ان سے واپس لے لے۔ وہ قطرہ جو ہوا میں اڑ گیا یا بہہ گیا تیری قدرت کے خزانے سے کب بھاگ سکتا ہے؟ اگر وہ عدم یا 100 عدموں میں بھی آ جائے، جب تو اسے بلائے وہ سر کے بل آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کا علم اللہ کے علم کی نسبت سے سمندروں کے اعتبار سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے،
لاکھوں متضاد چیزیں متضاد چیزوں کو فنا کرتی ہیں، پھر تیرا فضل ان کو باہر نکال لاتا ہے، ہر وقت عدموں سے وجود کی طرف اے خدا قافلہ در قافلہ رواں ہے، خصوصاً ہر رات تمام فکریں اور عقلیں نیند کے سمندر میں غرق ہو کر معدوم ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا میں تنازع للبقاء کا عمل جاری ہے، اشیاء فنا ہو جاتی ہیں، قدرت پھر ان کو پیدا کرتی ہے۔ جس طرح موجودات خارجی معدوم سے موجود ہوتے ہیں، اسی طرح خیالات کا بھی حال ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر صبح کو خدا پرستوں کی طرح مچھلیوں کی طرح سمندر سے سر ابھارتی ہیں، خزاں کے موسم میں لاکھوں شاخیں اور پتے شکست کھا کر موت کے دریا میں چلے جاتے ہیں۔ کوے نے نوحہ گر کی طرح سیاہ لباس پہنا ہے، باغ میں سبزہ پر نوحہ کرتا ہے، پھر رب العالمین کی جانب سے حکم آتا ہے عدم کے لیے کہ جو کچھ تو نے کھایا ہے واپس دے۔ اے کالی موت جو تو نے کھایا ہے واپس دے، پودے اور گلاب اور پتے اور گھاس، اے بھائی تھوڑی دیر ہوش سنبھال، تجھ میں بھی ہر وقت خزاں اور بہار ہے، اے بھائی تھوڑی دیر کے لیے خودی چھوڑ دے، ہوش میں آ اور نور کے سمندر میں ڈوب جا، دل کے باغ کو سبز اور تر و تازہ دیکھ، غنچہ اور گلاب اور سرد اور چنبیلی سے، پتوں کی کثرت سے شاخیں ڈھکی ہوئی ہیں، پھولوں کی کثرت سے جنگل اور محل ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موسم خزاں میں شاخیں اور پتے فنا ہو جاتے ہیں اور کوے گویا ان پر نوحہ گری کرتے ہیں اور قدرت پھر ان کو پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کے نفس میں خزاں یہ ہے کہ تعلقات کونیہ سے وہ متعلق ہوا، اور بہار یہ ہے کہ معارف وجدانیہ سے سرفراز ہوا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ باتیں جو عقل کل کی جانب سے ہیں، سرد اور سنبل کے چمن کی خوشبو ہیں۔ جس جگہ پھول نہ تھا تو نے پھول کی خوشبو سونگھی ہے، تو نے شراب کا نشہ اس جگہ دیکھا ہے جہاں شراب نہ تھی۔ خوشبو تیری رہنما اور رہبر ہے، تجھے جنت اور کوثر تک لے جائے گی۔ خوشبو نور پیدا کرنے والی آنکھ کی دوا ہے، خوشبو سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مضامین جو سمجھائے جا رہے ہیں یہ اسی باطنی گلزار کی مہک ہے۔ عقل کل کا مطلب ہے ذات باری تعالی۔ شراب کے بغیر مستی ممکن نہیں اور گل کے بغیر خوشبو ممکن نہیں ہے، لہذا ان مضامین میں جوش اور خوشبو لا محالہ باطنی شراب اور باطنی گلزار کا فیض ہے۔ باطنی گلزار کی خوشبو جنت اور کوثر کی رہنمائی کرتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے روتے اندھے ہو گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سے پھر بینا ہو گئے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
بدبو آنکھ کو تاریک کرتی ہے، یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنکھ کی مدد کرتی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام بن جا، اس کی طرح رونے اور مصیبت میں رہ۔ جب تو شیریں نہیں ہے، فرہاد بن، جب تو لیلا نہیں ہے تو کھلا مجنوں بن جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی اگر تم مطلوب نہیں ہو تو طالب ہی بنو، مطلوب نہیں ہو تو طالب ہی بن جاؤ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر قول حکیم سنائی قدس سرہ، یعنی حکیم سنائی قدس سرہ کے قول کی تفسیر۔ ناز کرنے کے لیے گلاب جیسا چہرہ چاہیے، جب تو نہیں رکھتا ہے بدمزاجی کے قریب نہ جا، عیب ہے اندھی آنکھ اور کھلی ہوئی، بری بات ہے بدصورت چہرہ اور ناز۔ حکیم غزنوی سے یہ نصیحت سن لے تاکہ پرانے جسم میں نیا پن پائے، جان و دل سے اس ربائی کو سن لے تاکہ تو بالکلیہ آب و گل سے نکل جائے۔ اس کی نصیحت کو دل و جان سے سن، ہوش کو جان بنا اور جان کو ہوش بنا۔ اس بڑے شیخ حکیم غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اس نصیحت کو اچھی طرح یاد کر لے۔ یوسف کے سامنے ناز اور نخرے نہ کر، سوائے عاجزی اور یعقوبی آہ کے کچھ نہ کر۔ طوطی کے مرنے کا مطلب عاجزی تھا، عاجزی اور احتیاج میں اپنے آپ کو مردہ بنا لے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم تجھے زندہ کر دے، اپنی طرح تجھے نیک اور مبارک بنا دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اندھی آنکھ سے کوئی غمزے کرے تو وہ عیب ہوگا۔ حکیم غزنوی کا مطلب ہے حکیم سنائی۔ مطالب سمجھانے میں پورے ہوش و حواس سے کام لو، مطلوب کے سامنے غمزہ و ناز مناسب نہیں ہے، عاجزی اور آہ و زاری سے کام لے۔ طوطی کا مرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیاز سے کام لے اور مطلوب کے سامنے اپنے آپ کو مردہ بنا لے۔ مطلوب کا فیض تجھے زندہ کر دے گا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پتھر موسم بہار میں کب سرسبز ہوتا ہے، مٹی بن جا تاکہ رنگ برنگ کے پھول اگیں۔ تو سالوں دل خراش پتھر رہا ہے، آزمائش کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے خاک بن جا۔ اس بیان میں ایک داستان سن لے تاکہ تجھے راست بازوں کا عقیدہ معلوم ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موسم بہار میں پتھر پر سبزہ نہیں اگتا، مٹی اور خاک پر سبزہ اگتا ہے۔ تو پتھر نہ بن، خاکسار بن۔ تعلقات دنیاوی سے تو سنگ یعنی پتھر بن گیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داستان پیر چنگی کہ در عہد عمر رضی اللہ عنہ از بہر خداوند تعالی در گورستان در روز بینوائی چنگ میزد، یعنی سارنگی بجانے والے بوڑھے کا قصہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فاقہ کے روز اللہ واسطے سارنگی بجاتا تھا۔
تو نے یہ سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک سارنگی بجانے والا گویا شان و شوکت سے تھا، بلبل اس کی آواز سے مست ہو جاتی، اس کی حسین آواز سے ایک مستی 100 مستیاں بن جائیں۔ اس کی آواز مجلس اور مجمع کو آراستہ کر دیتی اور اس کی آواز سے قیامت برپا ہو جاتی۔ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسا تھا کہ اس کی آواز فن کے ذریعے مردوں کے بدن میں جان ڈال دیتی، یا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ہم آواز تھا کہ اس کے سننے سے ہاتھی کے پر لگ جاتے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک روز نالا کا ساز و سامان کریں گے، 100 سال کے پرانے جسم کو جان عطا کریں گے۔ اولیاء کے اندر بھی نغمے ہیں، ان سے طالبوں کو انمول زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ان نغموں کو حسی کان نہیں سنتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے حسی کان ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی آواز سے مستی 100 گنا بڑھ جاتی تھی۔ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتہ کا نام ہے جو قیامت کے روز سور پھونکے گا، جس سے تمام نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، انسان بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر 40 سال کے بعد وہ دوسرا سور پھونکے گا تو تمام کائنات اصلی حالت پر آ جائے گی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پری کا نغمہ آدمی نہیں سنتا کیونکہ وہ پریوں کے راز سے نابلد ہے، اگرچہ پری کا نغمہ بھی اسی عالم کا ہے، لیکن دل کا نغمہ دونوں نغموں سے بلند ہے، اس لیے کہ پری اور آدمی قیدی ہیں، دونوں اسی نادانی کے قید خانہ میں ہیں۔ اے نو آموز، سورہ رحمان پڑھ تاکہ تو پریوں کے بھید سے واقف ہو جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دو دم کا مطلب ہے یعنی پری اور گویے کا نغمہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی معشر الجن پڑھ، تستطیعو اور انفدو کو سمجھ۔ اولیاء کے باطن نغمے پہلے کہتے ہیں اے معدوم کے جز، خبردار عدم کے لا سے نکلو، اس خیال اور وہم کو نکال پھینکو، اے بالکلیہ کون اور فساد میں ڈوبے ہو، تمہاری باقی رہنے والی روح نہ اگی نہ پیدا ہوئی۔ ان اولیاء کا کام اس سے بھی آگے کا ہے، جب تو رہبر تلاش کرے گا تجھ پر کھلے گا۔ اگر میں ان نغموں کا تھوڑا سا بیان کر دوں تو روحیں قبروں سے نکل پڑیں۔ کان کو قریب کر دو کان کو قریب کر، وہ دور نہیں ہیں، لیکن ان کو تجھ سے نقل کرنے کا دستور نہیں ہے۔ خبردار اولیاء وقت کے اسرافیل ہیں، مردے کی ان سے زندگی اور نشو و نما ہے۔ ہیں کہ اسرافیل وقتند اولیاء، مردہ رازیشاں حیاست و نما۔ جسم کی قبر میں مردہ جانیں ان کی آواز سے کفن میں تڑپنے لگتی ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورہ رحمان میں جن اور پری کا ذکر ہے، اس میں انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں فرمایا گیا ہے
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یعنی اے جن اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ اور ہم سے بچ جاؤ تو نکل جاؤ، نہ نکلو گے مگر زور سے۔ لا نفی کا کلمہ ہے، یعنی ظاہری ہستی جو کالعدم ہے۔ وہ نغمے خود سنو، ان کے سنانے کا دستور نہیں ہے۔ اولیاء اللہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو اسرافیل علیہ السلام کریں گے، ان کے سور سے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اولیاء بھی مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے نغمے مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ آواز آوازوں سے جدا گانا ہے، زندہ کرنا خدا کی آواز کا کام ہے۔ جب وہ اولیاء کی آواز سے واقف ہو جاتی ہے، جب راستے پر چل پڑتی ہے تو خوش ہو کر کہتی ہیں ہم مر گئے تھے اور بالکل مضمحل ہو گئے تھے، خدا کی آواز آئی، ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کی آواز پردے میں اور بے پردہ وہ چیز عطا کرتی ہے جو اس نے جیب سے مریم کو دی۔ اے لوگو، تمہیں فنا نے کھال کے اندر نابود کر دیا ہے، دوست کی آواز پر عدم سے واپس آ جاؤ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب ان روحوں اور دلوں کو زندگی مل جاتی ہے تو وہ اولیاء کے نغموں کی آواز کو خدا کی آواز سمجھتے ہیں، اس لیے زندہ کر دینا خدا کی آواز کی تاثیر ہے۔ وہ آواز جو خدا کی براہ راست ہے، بالواسطہ رسولوں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا مبارک نام مریم ہے، خدا کی آواز نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر عطا فرما دیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ مطلق آواز شاہ کی ہوتی ہے، اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے ہو، اس کو خدا نے کہہ دیا ہے میں تیری زبان اور آنکھ ہوں، میں تیرے حواس اور تیری رضا اور ناراضی ہوں۔ جاؤ بی یسمع و بی یبصر، تو نے وہ راز ہے چہ جائی کا، تو صاحب راز ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عبداللہ کا مطلب ہے انبیاء اور اولیاء۔ حدیث شریف میں ہے میں جب بندہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ بی یسمعو کا مطلب ہے میرے ذریعے سے سنتا ہے، بی یبصرو کا مطلب ہے میرے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ یعنی اب وہ صرف رازداں نہیں ہے بلکہ مجسم راز ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو شخص خدا کا ہو گیا خدا اس کا ہو گیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان حدیث من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی حدیث جو شخص اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گیا کا بیان۔ جب تو عشق کی وجہ سے من کان للہ بنا، میں تیرا ہو گیا کیونکہ کان للہ اللہ ہے، کبھی تجھے تو ہے کبھی میں ہوں کہتا ہے۔
جو کچھ بھی کہتا ہوں میں روشن آفتاب ہی ہوں، جس جگہ تھوڑی دیر کے لیے تیرے طاقچے سے چمک جاتا ہوں اس جگہ دنیا کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، جس جگہ نامناسب تاریکی آتی ہے ہماری تجلی سے شمس الضحیٰ بن جاتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایسے بندے کو تو کہہ کر پکاروں یا میں کہہ کر پکاروں، میرا مقصد میری اپنی ذات ہوتی ہے۔ اب من و تو کا قصہ ختم ہو جاتا ہے اور ذات باری سے وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کسی ولی میں تجلی رب ظاہر ہو جاتی ہے اس سے عالم کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس تاریکی کو سورج نہ اٹھا سکا ہمارے دم سے وہ تاریکی چاشت بن جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام پر اس نے اپنی جانب سے ناموں کا اظہار کیا، دوسروں پر آدم کے ذریعے نام منکشف ہو گئے۔ پانی خواہ نہر سے لے یا مٹکے سے، مٹکے کی مدد بھی تو نہر سے ہے۔ روشنی چاند سے طلب کر یا سورج سے، اے بیٹا چاند کی روشنی بھی سورج سے ہے۔ جلد روشنی حاصل کر لے جب تو ستارے پالے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں۔ مقتبس شوز دچوں یا بھی نجوم، گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک پہر چڑھے دن کا وقت کو چاشت کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرمایا دوسروں کو یہ نام بتا دو، تو یہ فیض حضرت آدم کے واسطے سے خدا ہی کا ہے۔ اب چند مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ واسطہ درمیان میں آ جانے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے۔ پانی نہر ہی کا ہے، خواہ مٹکے سے لے کر پیا جائے۔ چاند کی روشنی سورج ہی کی روشنی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جلد روشنی حاصل کر لے جب تو ستارے پالے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، اس کا نور آدم سے لے یا اس سے لے، شراب خواہ مٹکے سے لے یا کدو سے۔ یہ کدو مٹکے سے سخت جڑا ہوا ہے، اے نیک بخت تیری طرح وہ کدو بے نیاز نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستارے جیسے ہیں، جس سے ہدایت حاصل کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اولیاء اللہ کا ذات باری سے اتحاد ہے۔ کدو کا مطلب ہے کہ کدو کو خشک کر کے اس کے اندر سے، کدو کا مطلب ہے کدو جس کو خشک کر کے اس کے اندر سے گودا نکال کر اس میں شراب بھر لیتے تھے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گفت طوبی من رآنی مصطفیٰ والذی یبصر لمن وجہی یرا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور جو اس کو دیکھے اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ جب چراغ نے شمع کی روشنی حاصل کر لی، جس نے اس کو دیکھا یقیناً اس نے شمع کو دیکھا۔ اسی طرح اگر وہ 100 چراغوں میں منتقل ہوئی، آخری کا دیکھنا اصل کی ملاقات تھی۔
خواہ آخری روشنی سے تو وہ لے کوئی فرق نہیں، خواہ شمع سے سمجھ لے، خواہ پہلے والے سے تو دل و جان سے روشنی لے، خواہ آخری روشنی سے کوئی فرق نہ سمجھ، خواہ روشنی آخری چراغ کی دیکھے، خواہ اس کی روشنی گزرے ہوں کی سمجھ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف ہے، طوبی لمن رآنی او رآ بی من رآنی، خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ صحابہ میں بالواسطہ حضور کا نور تھا۔ جو چراغ شمع سے روشن ہوا ہے، اس چراغ کو دیکھنا گویا کہ شمع کو دیکھنا ہے۔ بیعت میں اگر چند واسطے بھی ہوں تو نور اصل سے ہی حاصل ہوا ہے۔ لہذا شیخ طریقت سے بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہے۔ غرض یہ کہ جو روشنی منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے اس سے فیض حاصل کرنا اصل ہی سے فیض حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در معنی حدیث ان لربکم فی ایام دہرکم نفخات الا فتعرضوا۔ در معنی حدیث ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا، یعنی اس حدیث کے معنی کے بیان میں کہ تمہارے رب کی تمہارے زمانے میں خوشبوئیں ہیں، آگاہ اور ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفحات نفحہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے خوشبو یا مہک۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گفت پیغمبر کے نفتحائے حق اندری ایام می آرد سبق، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی خوشبوئیں اس زمانے میں آگے بڑھی ہیں۔ ان اوقات میں ہوش کے کان لگائے رکھو، اس طرح کی خوشبوئیں حاصل کر لو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صوفیہ کی اصطلاح میں وہ وقت ہے جس میں واردات غیبی کا دل پر نزول ہوتا ہے۔ حضور نفحہ امت کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم مبارک کی خوشبو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خوشبو آئی، اس نے تمہیں دیکھا اور چل دی، جس نے چاہا اس کو جان بخش دی اور چلی گئی۔ خبردار، دوسری خوشبو آئی، اے پیر بھائی، اس سے بھی محروم نہ رہنا۔ جہنمی جان نے اس سے آگ کو بجھانے والا پایا، مردہ جان نے اس سے زندگی پالی، جہنمی جان نے اس سے بجھاؤ حاصل کر لیا، مردے نے اس کے وجود سے قبا پہن لی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے مصرعے کا مطلب ہوگا جن بد نصیبوں نے اس خوشبو سے فائدہ نہ اٹھایا وہ مزید تباہی میں مبتلا ہو گئے۔ اگر کتے کے کاف پر پیش پڑھا جائے تو معنی ہوں گے آگ کو بجھا دینے والا، تو مصرع کا مطلب ہوگا کہ ان گناہ گاروں نے ایسی چیز حاصل کر لی جس سے ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
یہ طوبہ کی تازگی اور جنبش ہے، یہ مخلوق کی جنبشوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر وہ زمین اور آسمان پر آ پڑے فوراً ان کا پتا پانی ہو جائے۔ خود زبیم این دم بے منتہا باز خاں فابین ان یحملنہا، یعنی اس بے انتہا ہوا کے خوف سے پڑھ فابین ان یحملنہا، ورنہ اشفقن منہا کیوں ہوتا اگر اس کے خوف سے پہاڑ کا دل خون نہ بنتا۔ کل یہ عجیب طرح سے حاصل ہو رہا تھا، چند لقمے آ گئے، دروازہ بند ہو گیا، لقمہ کی وجہ سے لقمان گروی ہو گیا۔ اے لقمے جا، لقمان کا وقت ہے۔ لقمہ کی خواہش میں یہ بے قراری، لقمان کے تلوے سے کانٹا نکال دو، اس کے تلوے میں کانٹا اور اس کا اثر بھی نہیں ہے، لیکن تجھے حرص کی وجہ سے تمیز نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طوبہ کا مطلب ہے خوشخبری، جنت کے ایک درخت کا نام ہے۔ میرے نزدیک شعر کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کے نفحات سے جو زندگی اور تازگی میسر آتی ہے وہ شجر طوبہ کی سی تازگی اور زندگی ہے، ممکنات کی سی عارضی تازگی نہیں ہے۔ وہ نفحہ اور تجلی زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ہم نے امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر گئے۔ لقمان علیہ السلام مشہور بزرگ گزرے ہیں، بعض ان کو نبی مانتے ہیں، یہاں مراد روح ہے۔ لذت نفس کو تو مفید سمجھتا ہے حالانکہ وہ مہلک ہے۔ روح اور جان پر چونکہ وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اس لیے اس کو لقمان قرار دیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، جس کو تو نے چھوارا سمجھا ہے اس کو کانٹا سمجھ، کیونکہ تو بہت ناشکرا اور ندیدہ ہے۔ لقمان کی جان جو خدا کا باغ ہے، اس کی جان کا پاؤں کانٹے سے کیوں وابستہ ہے؟ یہ کانٹے خور وجود اونٹ ہے، مصطفیٰ زادہ اس اونٹ پر سوار ہے۔ اے اونٹ، پھولوں کی گٹھڑی تیری پیٹھ پر ہے، جس کی خوشبو سے تجھ میں 100 گلزار اگے ہیں۔ تیرا میلان کیکر اور ریت کی طرف ہے۔ اے حقیر، تو کانٹے سے کیا پھول چنے گا؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ زادہ کا مطلب ہے کہ روح کو شرافت کی وجہ سے مصطفیٰ زادہ کہا ہے۔ کیکر مغیلہ کا مطلب ہے کیکر کا درخت۔ اونٹ ریگستان میں خوش رہتا ہے اور کیکر کے کانٹے اسے مرغوب ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے اس طلب میں کوچا بکوچا گھومنے والے، کب تک کہے گا وہ چمن کہاں ہے کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ تو پاؤں کے اس کانٹے کو نکالے، آنکھیں اندھی ہیں، تو کیوں کر دوڑ سکتا ہے؟ وہ انسان جو دنیا میں نہیں سماتا ایک کانٹے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ مصطفیٰ آئے کہ ہم کلامی کریں، اے حمیرہ مجھ سے بات کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گلستان کا مطلب ہے علم و معرفت کا باغیچہ۔ روح لامکانی چیز ہے، عالم کی وسعتیں اس کے لیے تنگ ہیں، لیکن لذت نفس سے وہ غائب ہو جاتی ہے۔
حمرہ کی تصغیر ہے بمانی سرخ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لقب ہے۔ یہاں مصطفیٰ سے مراد مرد عارف اور حمیرہ سے مراد روح ہے، یعنی عارف کامل اپنی روح سے ہم کلام ہوتا ہے۔ مرد عارف کہتا ہے اے روح عشق الہی میں بچپن بے چین کر دے تاکہ یہ جسم بے قرار ہو جائے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے حمیرہ فعل آگ میں ڈال تاکہ نعل آگ میں ڈال تاکہ تیرے نعل کی وجہ سے یہ پہاڑ نعل بن جائے۔ یہ حمیرہ مؤنث لفظ ہے اور جان اہل عرب اس کا نام مؤنث رکھتے ہیں، لیکن جان کو مؤنث ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روح کی مرد و عورت سے کوئی شرکت نہیں ہے، وہ مذکر اور مؤنث سے بالا ہے۔ یہ وہ جان نہیں ہے جو خشک اور تر سے ہے، یہ وہ جان نہیں ہے جو روٹی سے بڑھتی ہے یا کبھی ایسی اور کبھی ویسی ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ کوئی عمل ہے، نعل کو کچھ پڑھ کر آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو معمول بے چین ہو جاتا ہے، لہذا اس کے معنی بے قرار کر دینا ہو گئے ہیں۔ حمیرہ مؤنث کا صیغہ ہے اور عربی میں روح یعنی نفس کو مؤنث مانا جاتا ہے، لہذا لفظ حمیرہ سے روح مراد لینا مناسب ہے۔ اس روح سے روح حیوانی مراد نہیں ہے جس کی پرورش خشک اور تر غذاؤں سے ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خوش کرنے والی ہے اور خوش ہے اور مجسم خوشی ہے۔ اے رشوت خور خوشی بغیر خوشی کے نہیں ہے، رشوت خور کو رشوت سے خوشی ہوتی ہے۔ تو اگر رشوت سے دستکش ہو جائے 100 خوشیاں پائے، اگر تو شکر کی وجہ سے میٹھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شکر کبھی تجھ سے غائب ہو جائے۔ جب وفا کی تاثیر سے تو خود شکر بن جائے تو شکر مٹھاس سے کب جدا ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر انسان لذت نفس کی رشوت خوری چھوڑ دے تو صدہا مسرتیں حاصل ہوں۔ عشق میں وفا کے ذریعے عین شکر بن جاؤ تو شیرینی لازوال ہوگی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو بے وفا ہے وہ خالص زہر ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں اچھی مخلوق عطا فرما دے۔ زہر محض 100 آنکھ باشد بے وفا حب لنا یا ربنا نعم الورا۔ عاشق جب اللہ کی جانب سے شراب کی غذا پا لیتا ہے، اے دوست عقل اس جگہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ تھوڑی عقل عشق کی منکر ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر نظر آتا ہے کہ رازداں ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عشق میں بے وفائی زہر ہے، نعم الورا کا مطلب ہے اچھی مخلوق جو عشق میں وفادار ہے۔ ناقص عقل وجود باری پر تو دلائل قائم کر کے واقف اسرار ہونا ظاہر کرتی ہے، لیکن عشق کے عجائب کی منکر ہے۔ بات چیت اور کاموں میں عقل رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
وہ عقل مند اور سمجھدار ہے لیکن صاحب فنا نہیں ہے۔ جب تک فرشتہ نیست نہ ہو جائے شیطان ہے، وہ قول اور فعل میں ہماری دوست ہے۔ جب تو عالم حال کے ماتحت آ جائے گا معدوم ہوگی، وہ کچھ نہیں ہے جبکہ ہست سے نیست نہ ہو، جبکہ وہ خوشی سے نیست نہ بنی تو مجبوریاں بہت ہیں۔ جان کمال ہے اور اس کی آواز کمال ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بلال ہمیں راحت پہنچا، اے بلال اپنی حسین آواز بلند کر اس فیض سے جو میں نے تیرے دل میں پھونکا ہے۔ اے بلال اپنے اس بوٹے میں جان ڈال، اٹھ بلبل کی طرح جان نچھاور کر۔ اس آواز سے جس سے آدم علیہ السلام مدہوش ہو گئے، آسمان والوں کے ہوش بے ہوش ہوئے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حسین آواز سے مدہوش ہوئے۔ لیلۃ التعریس میں ان کی نماز فوت ہو گئی، بابرکت نیند سے سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے بعد چاشت کا وقت آ گیا۔ شب تعریس میں اس دلہن کے سامنے آپ کی پاک روح نے دست بوسی کی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت بلال علیہ السلام کی اذان کا ذکر ہے۔ تعریس کا مطلب ہے آخری شب میں پڑاؤ کرنا۔ غزوہ بنی المستلق سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ نماز فجر میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند دراصل ایک استغراقی کیفیت تھی جس کی وجہ سے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھ سکتے تھے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ معشوق اور جان دونوں پوشیدہ اور مستور ہیں، اگر میں نے اس کو دلہن کہہ دیا ہے عیب گیری نہ کر، یار کے ملال میں چپ ہو جانا، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ مجھے مہلت دیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہہ خبردار عیب نہیں ہے، یہ کلمات غیب کے تقاضے کے بغیر نہیں ہیں، یہ کلمات عیب ہوں گے اس کے لیے جو غیب کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ عالم غیب کی پاک روح عیب کب دیکھتی ہے؟ جاہل مخلوق کے اعتبار سے عیب ہوگا، مقبول بارگاہ شخص کی نسبت سے عیب نہ ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح دلہن پردہ میں ہوتی ہے اسی طرح عشق اور جان بھی پوشیدہ ہے۔ میں ذات حق کو عروس کہنے سے باز بھی آ جاتا لیکن غلبہ حال کی وجہ سے کہنے پر مجبور ہوں۔ یہ کلمات غیبی اشارے سے میں نے کہے ہیں، یعنی کلمات کہنا انہی کے نزدیک عیب ہوگا جن کو عیب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ بعض کلمات جاہل کہیں تو عیب شمار ہوگا، اور اگر وہی کلمات صاحب حال کہے تو اس کے اعتبار سے وہ عیب نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے اعتبار سے کفر بھی حکمت ہے، جب تو ہمارا اعتبار کرے کفر مصیبت ہے۔ اگر 100 خوبیوں کے ساتھ ایک عیب ہو تو وہ مصری میں لکڑی کی طرح ہوگا۔ ترازو میں دونوں کو یکساں رکھتے ہیں، اس لیے وہ دونوں جسم اور اچھی جان کی طرح ہیں۔ تو بزرگوں نے یہ خواہ مخواہ نہیں کہا، پاک لوگوں کا جسم جان کی طرح مصفا ہے، ان کا قول اور ان کا فعل اور ان کا ذکر سب بے نشان مطلق جان ہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسبت کے بدل جانے سے کلمات اور اقوال کا حکم بدل جاتا ہے. مثلا کفر ہے اللہ کی طرف اس کے خلق کی نسبت عین حکمت ہے، وہ انتہائی خراب بات اور عیب ہے. میں نے حضرت حق کے بارے میں بہت سی باتوں کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے مجھ میں خوبیاں گنی جائیں گی. اگر ایک لفظ عروس کہہ دینا میرا عیب بھی ہے تو گرفت نہ کرو، شکر کے ساتھ تنکا بھی اسی بھاؤ تل جاتا ہے. جب برائی اور بھلائی نسبتی ہے تو جسم عوام کے اعتبار سے روح سے کم درجے کی چیز ہے، لیکن بزرگوں کے اعتبار سے جسم ان کی روح کی طرح پاک و صاف ہے. پاک لوگوں کے جو افعال جسم سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بمنزلہ روح کے ہیں. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ان کے دشمن کی جان صرف جسم ہے، جیسے نرد کا زیاد کر کے وہ صرف نام ہے، جیسے نرد کا زیاد کہ وہ صرف نام ہے. وہ خاک میں ملا اور پورا خاک ہو گیا، یہ نمک میں گیا اور سب پاک ہو گیا. وہ نمک جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیح تر ہوئے، اس نمکین بات سے وہ فصیح تر ہوئے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زیاد کا مطلب ہے نرد کی 7 بازیوں میں سے ایک بازی کا نام ہے. اس کے ہر نقش میں ایک فال زیادہ کر دیتے ہیں، ایک خال زیادہ کر دیتے ہیں جس کو خال زیاد کہتے ہیں. اس بازی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے، اگرچہ نام زیاد ہے لیکن یہ نام ہی نام ہے. اولیاء کا دشمن نفس لذتوں کی خاک میں ملا جس مجسم خاک بن گیا. کامل شخص محبت کی چاشنی میں غرق ہو کر پاک ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی یوسف علیہ السلام سبیح تھے اور میں سبیح ہوں. ایک جگہ فرمایا، میں عرب میں سب سے فصیح ہوں، علاوہ ازیں میں قریشی ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور زبان میں ملاحت تھی جس سے آپ ملیح اور فصیح قرار پائے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. آپ کی میراث کا وہ نمک باقی ہے، آپ کے وہ وارث تیرے ساتھ ہیں، تلاش کر لے، تیرے آگے بیٹھے ہیں. خود تجھے آگاہ کب میسر ہے، تیرے وجود کے سامنے آگے سوچنے والی جان کہاں ہے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی آپ کی معرفت کی چاشنی اور ملاحت علماء اور اولیاء میں منتقل ہوئی ہے جو اب بھی دنیا میں موجود ہیں. وہ وارثان نبی موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے وجود میں روح کو گم کیے ہوئے ہیں ان کو احساس نہیں ہے. جب تک انسان اپنی ہستی کو فنا نہیں کرتا اس کو پیش بین روح میسر نہیں آتی. اگر انسان کو اپنے آگے پیچھے کا خیال ہے تو وہ جسمانی صفات میں الجھا ہوا ہے اور روح کی لذتوں سے محروم ہے. یہ سب صفات جسم کی ہیں، روح ان سے پاک ہے. حقیقی معرفت حاصل ہو جانے پر انسان غم اور خوشی وغیرہ جسمانی صفات سے بے نیاز ہو جاتا ہے
اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے لیے آگے پیچھے کا گمان رکھتا ہے تو تو جسم کا پابند ہے اور جان سے محروم ہے۔ نیچا اور اونچا، آگا اور پیچھا جسم کی صفتیں ہیں۔ پاک جان بغیر سمتوں کے ہے۔ شاہ کے پاک نور سے نظر کر، شاہ کے پاک نور سے نظر کر، تاکہ کوتاہ نظر کی طرح تو یہ نہ خیال کرے کہ تو صرف غمی اور خوشی کے لیے ہے اور بس۔ اے معدوم کا آگا پیچھا کہاں ہے؟ تو اگر وجود اور عدم سے گزر جائے تو ابدی زندگی حاصل کر لے۔ بارش کا دن ہے، رات تک چل، اس بارش سے نہیں، خدا کی بارش سے۔ سمجھ لے اس بارش کے علاوہ اور بارش بھی ہے جس کو صرف جان کی آنکھ دیکھتی ہے۔ جان کی آنکھ کھول، اچھی طرح دیکھ، تاکہ اس بارش کا سبزہ صاف دیکھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ الہی فیوز برس رہے ہیں، ایسی حالت میں گھر میں بیٹھا رہنا مناسب نہیں ہے، ان سے نفع اندوز ہونا چاہیے۔ فیوز کی بارش کا روح کی آنکھ ادراک کر سکتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔